شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھے. اللہ رب العزت ہماری طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل ڈالے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے نیکیوں اور بھلائیوں کے کام کروا لے اور ہمیں وہ توفیق عطا فرما دے کہ ہم مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین ثم آمین. اللہ کے پاک نام سے پارہ نمبر 22 کا آغاز کرتے ہیں اور سورہ الاحزاب جو ہے وہ جاری ہے اور پہلا رکوع ہے اور آیت نمبر ہے 31. اور تم میں سے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی، یعنی کہ یہ نبی کی بیویوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم اس کا دوہرا اجر دیں گے اور اس کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے. اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں میں سے کسی کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہو تو بات میں نرمی اختیار نہ کرو، یعنی کہ اپنی آواز کو لوچدار مت بناؤ اور ادائیں بنا بنا کے غیر مردوں سے بات نہ کرو. پھر جس شخص کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے گا، اور معروف بات کرو. اچھا، معروف بات سے کیا مراد ہے کہ آپ اچھی بات کرو، دین کی بات کرو، تبلیغ کی بات کرو. جیسے کہ ہمارے پاس مثال موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اسلام کی بہترین فیمیل ہیں، وہ معلمہ ہیں، اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بے شمار ان سے روایت ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ عورت جو ہے وہ دین کا کام کر سکتی ہے. لیکن یہاں پہ نا پتہ کیا بات آتی ہے، مخاطب تو نبی کی بیویاں ہیں، وہ خاص ہیں. اب جو عورت خاص بننا چاہتی ہے اس دنیا میں تو اس کو چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں کو فالو کرے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی ازواج مطہرات کے لیے کہی تھی، کیونکہ وہ خاص تھی نا. ہم ان جیسے تو کبھی بن نہیں سکتے، لیکن ہم ان کو فالو تو کر سکتے ہیں نا، ان کے فٹ سٹیپس پہ تو چل سکتے ہیں نا. ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم ان کے پیچھے چلیں اور خاص بننے کی کوشش کریں. تو خاص تھیں وہ عورتیں جو اپنی آواز میں نرمی اختیار نہیں کرتی تھیں اور وہ جو تھیں لوچدار آواز میں بات نہیں کرتی تھیں. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کچھ خواتین جو ہیں وہ شاپنگ کرنے جاتی ہیں، بازاروں میں جاتی ہیں، تو وہ دکاندار سے بہت بنا بنا کے بات کرتی ہیں. یا سوشل میڈیا کا دور ہے تو جب ہم چھپے دوست بناتے ہیں تو بہت اداؤں سے بھی کچھ لوگ بات کرتے ہیں، تو اس بات سے منع کیا گیا ہے. لیکن سوسائٹی میں نا ایک طبقہ ایسا ہے جو کوئی دین کی آواز لے کے اٹھتا ہے نا، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے. عورت کی آواز کا پردہ ہے تو جو عورتیں برائیاں کر رہی ہیں اصل میں تو اس آواز کو کم کرنے کی ضرورت ہے. جو حق بات کے لیے اٹھ رہی ہے آواز، جو معروف بات کے لیے اٹھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن پاک میں فرما دیا کہ پھر جس شخص کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے گا، لیکن معروف بات کرو، یعنی کہ اچھی بات کرو. دین کی بات کر سکتے ہو آپ، اچھی بات کو پھیلا سکتے ہو آپ، جو سوسائٹی میں پازیٹیوٹی لے کے آ سکتے ہو. آپ کچھ ایسا کام کر جاؤ جس سے جو ہے سوسائٹی کی بیٹرمنٹ جو ہے وہ ہو جائے. تو ایسے کاموں سے منع نہیں کیا، لیکن میں نے خود میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ جب بھی کوئی اچھی آواز کسی کی اٹھی ہے خواتین میں سے، لوگوں نے اس کو یہ کہہ کر دبا دیا ہے کہ اگر آپ اتنے ہی اچھے ہو، اتنے ہی نیک ہو تو عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. تو عورت نے بھی اپنے حصے کا کام کرنا ہے. جیسے سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، میرے لیے میرے اعمال ہیں. ہر انسان کے اپنے اعمال ہیں. تو جو اگر مرد حضرات دین کا کام کر رہے ہیں تو عورت بھی اچھا کام کرنے کا اختیار رکھتی ہے سوسائٹی میں. جب سوسائٹی میں عورت ڈاکٹر ہو سکتی ہے، انجینئر ہو سکتی ہے، پائلٹ ہو سکتی ہے، ٹیچر ہو سکتی ہے، تو عورت دین کے لیے کیوں نہیں کچھ کر سکتی؟ سوچتے رہیے. ہمیشہ ہم شیطان کے چنگل میں آتے ہیں اور رکاوٹ وہیں ڈالتے ہیں جہاں سے حق کی آواز اٹھتی ہے. آیت نمبر ہے 33. اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور جاہلیت کی پہلی سج دج نہ دکھاتی پھرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اے اہل بیت، یقیناً اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کرنے والا ہے اور تمہیں پوری طرح پاک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے.
اچھا، یہاں پہ ہے کہ خواتین بغیر مقصد کے ونڈو شاپنگ کر رہی ہیں، پھر رہی ہیں اور بہت سج دج کے پھر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ گھروں میں اس طرح سے ہم بن کے نہیں رہتے، اور جب ہم بازاروں میں نکلتے ہیں تو کس طرح سے، سب لوگوں کی بات نہیں کر رہی، سب لوگ ایک سے نہیں ہوتے۔ اگر سب لوگ ایک جیسے ہو جائیں تو معاشرہ کیسے بنے؟ اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں، کچھ کچھ کا مزاج سخت ہے، کچھ کا نرم ہے، کچھ سادہ مزاج لوگ ہیں، کچھ شوق پسند لوگ ہیں، کچھ جاہلیت جیسی سج دج کرنے والی خواتین بھی ہیں، اور کچھ دین اسلام کو فالو کرنے والی خواتین بھی ہیں۔ تو یہ بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو سج دج کے باہر نکلتی ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں قرار سے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے نہ روکو۔ اچھا، یہاں پہ اس بات کی اجازت ہے کہ اگر ہم علم حاصل کرنے جانا چاہ رہے ہیں، ہم کچھ اچھا کام کرنے جانا چاہتے ہیں، تو اجازت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور جو ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ بغیر مقصد کے ہم بازاروں میں پھریں۔ آیت نمبر 34 ہے، اور تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت میں سے جو کچھ سنایا جاتا ہے اسے یاد رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ اچھا، یہاں سے ایک اور بات میں آپ سے کہتی چلوں کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ خواتین گھر کے اندر رہیں۔ اگر کوئی خاتون بیوہ ہے، اور اگر کوئی خاتون جو ہے وہ طلاق یافتہ ہے، یا اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ اس کا شوہر جو ہے بیمار ہے، یا کوئی خاتون ایسی ہے کہ اس کے شوہر کی انکم بہت کم ہے اور بچے سارے اسکولز جاتے ہیں، پڑھنے والے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو اسے کام کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ دین کی بات کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں نہیں، عورت کا کام گھر سے باہر نہیں نکلنا، تو یہ اس دور کی بات ہے جب بیوہ اور طلاق یافتہ کی ذمہ داری ریاست اٹھاتی تھی۔ آج مجھے بتائیے، کیا ریاست یہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہے؟ اگر ایک بیوہ عورت ہے یا طلاق یافتہ عورت ہے، یا ایک ایسی عورت ہے جس کا شوہر بیمار ہے، یا ایک ایسی عورت ہے جس کے شوہر کی انکم بہت کم ہے، جو کہ اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے، تو کیا ریاست ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے؟ کیا ریاست ان کے تمام اخراجات کو پورا کر رہی ہے؟ ہم ایک اسلامک ملک میں تو رہتے ہیں، لیکن یہاں پہ اسلام کے قانون نافذ نہیں ہیں، جہاں پہ عورت کو تحفظ نہیں ہے، جہاں پہ اس کو ہراس کیا جاتا ہے، جہاں پہ اس کو کمائی کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ جو شوہر کما کے لا رہا ہے وہ صبر شکر کر کے اس میں گزارا کر لے۔ تو اگر کمائی ہی اتنی ہو کہ آپ کے بجلی کے بل اور صرف گیس کے بل ہی چلے جائیں، تو پلیز اس کنسیپٹ سے باہر نکلیں۔ اکثر لوگوں نے اس کنسیپٹ کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہارش کر دیا ہے کہ عورت باہر نہیں نکل سکتی۔ عورت باہر نکل سکتی ہے، لیکن حدود اللہ کی پابندی کرتے ہوئے۔ ہاں، اس بات پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ وہ باہر نکلی کس طرح ہے۔ یہاں پہ اسلام جو ہے وہ آتا ہے اور وہ بتاتا ہے عورت کو کہ وہ پردے میں رہ کے جائز اور حلال طریقے سے کام کر سکتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت عائشہ جو ہیں وہ صحابہ کرام کو دین کی باتیں بتاتی تھیں، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت حولہ جو ہیں وہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں اور ان کی مرہم پٹی کرتی تھیں، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت خدیجہ جو ہیں وہ تجارت کرتی تھیں۔ لیکن کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال نہیں کرنا۔ پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ جب ہم حد پھلانگتے ہیں، جب ہم اپنی عزت وقار کا سودا کرتے ہیں۔ تو اپنی عزت، اپنے وقار کے ساتھ آپ ضرور آگے بڑھیے، اور ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنی پہچان بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہر شخص نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اور ہر ایک نے اپنے حصے کا کام بھی کرنا ہے، اور اپنے حصے کی شمع بھی جلانی ہے، اور اس شمع سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو منور بھی کرنا ہے۔ اگر رکوع نمبر 1 کا موضوع دیکھیں تو بے مثال گھرانہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ کامیاب لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، ایسے لوگ نیک عمل کرتے ہیں۔ کامیاب ہیں وہ خواتین جو مردوں سے بات میں نرمی اختیار نہیں کرتی، لیکن معروف بات ضرور کرتی ہیں۔ کامیاب ہیں وہ لوگ، وہ خواتین جو اپنے گھروں میں قرار سے تو رہتی ہیں، لیکن جب انہیں ضرورت پڑتی ہے وہ پورے وقار کے ساتھ جو ہے وہ باہر نکلتی ہیں۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو یاد رکھتے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو جاہلیت کی سج دج دکھاتے ہیں۔ آئیے ہم ارادہ کرتے ہیں رکوع نمبر 1 کو پڑھنے کے بعد کہ پاکیزہ زندگی کے سارے وسائل اختیار کرتے ہوئے اپنی پہچان بنانی ہے۔
اپنی پہچان بناتے ہوئے بحیثیت عورت ہمیں یہ نہیں بھولنا کہ ہم اسلام کی بیٹی ہیں، ہماری ایک عزت ہے، ہمارا ایک وقار ہے۔ ہم جہاں پہ اپنی عزت اور وقار کو پس پشت ڈالتے ہیں وہیں پہ ذلت ہمارا مقدر ہوتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، ہماری بات میں دم ہو، تو ہم نے اپنی عزت، اسلام کی بیٹی نے اپنی عزت خود کروانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 2 ہے اور آیت نمبر ہے 35۔ یقیناً اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور خشوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع اختیار کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ نے رسول اللہ سے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مردوں کا اتنا تذکرہ ہے، ہم خواتین کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے یہ آیت تلاوت کی کہ دیکھو ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کا تذکرہ کیا ہے۔ تو پھر جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سچ بولنے والے مرد ہیں تو عورتیں بھی ہوں، اطاعت والے مرد ہیں تو عورتیں بھی ہوں، خشوع اور حضوع اور صدقہ کرنے والے مرد ہیں تو خواتین کا ذکر بھی ساتھ ہے۔ اپنی حیا کی حفاظت جہاں مردوں نے کرنی ہے وہاں خواتین کا بھی جو ہے وہ اتنا ہی کنٹریبیوشن ہے اور اتنے ہی احکامات دیے گئے ہیں۔ تو پھر جہاں پہ دین کی اور سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کی بات ہے تو وہ جتنی آدمیوں نے کرنی ہے نا اتنی خواتین نے بھی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 36 ہے، اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کا یہ کام نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کا خود اپنے معاملے میں اختیار ہو، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا پھر یقیناً وہ کھلی گمراہی میں پڑ جائے گا۔ آیت نمبر 37 ہے، اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا اور آپ نے اس پر احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرو۔ چنانچہ جب زید اس سے غرض پوری کر چکا تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے غرض پوری کر چکیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہونے ہی والا ہے۔ نبی پر اس میں کوئی حرج نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرض کر دیا ہے، یہی ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو اس سے پہلے گزر چکے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم طے شدہ ہے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچایا کرتے تھے اور اس سے ڈرا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور حساب لینے والا اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت زید اور جو ہے زینب کی طلاق کا اور رسول اللہ سے ان کے نکاح کا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ اگزامپل سیٹ کی تھی کہ جو بیٹا سگا ہوتا ہے نا صرف وہی سگا بیٹا ہوتا ہے، جو لےپالک بیٹا ہوتا ہے نا، جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، جو اڈاپٹڈ سن ہوتا ہے، اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ آپ کی محرم نہیں ہوتی، وہ آپ کے لیے نامحرم ہوتی ہے اور اس سے نکاح جائز ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھی بیٹوں میں سے باپ نہیں تھے، ان کے تمام بیٹے اللہ تعالیٰ نے دے کے جو ہے وہ ان کے بچوں کی بچپن میں وفات ہو گئی تھی، ان کی صرف بیٹیاں تھیں۔ رکوع کا موضوع دیکھتے ہیں، بے مثال معاشرہ، اور مقصد زندگی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کامیاب لوگوں کے حوالے سے اگر دیکھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، سچائی کی روش اختیار کرتے ہیں، صبر کرنے والے اور حضور خشوع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو صدقہ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو آگے پہنچاتے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ سے نہیں لوگوں سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بعد اپنے معاملات میں اپنا اختیار رکھتے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ مثالی انسانوں کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ رکوع نمبر 3 ہے اور آیت نمبر ہے 41۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو،
وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائیں، اور وہ مومنوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی کبھی لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کریں تو وہ مجلس، وہ محفل قیامت کے دن حسرت کرے گی۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری مجالس جو ہیں وہ ایسی ہوں جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو۔ آمین۔ آیت نمبر 44 ہے، ان کا تحفہ سلام ہوگا جس دن وہ اس اللہ تعالیٰ سے ملیں گے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب اسی کے حکم سے دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی جناب سے ان کے لیے بڑا فضل ہے، اور آپ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں اور ان کے ستانے کی پرواہ نہ کریں، اور آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں اس سے پہلے ہی طلاق دے دو کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں جس کا تم شمار کرو گے، چنانچہ انہیں کچھ ساز و سامان دے دو اور اچھے انداز سے انہیں رخصت کر دو۔ آیت نمبر 50 ہے، اے نبی، یقیناً ہم نے آپ پر آپ کی وہ بیویاں حلال کر دیں جن کے مہر آپ ادا کر چکے ہیں، اور وہ عورتیں بھی جن کے آپ مالک ہیں، اور ان میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جو اگر اپنا آپ نبی کے لیے ہبہ کر دے اور اگر نبی اس سے نکاح کرنے کا ارادہ کر لے، دیگر مسلمانوں کے سوا یہ حالستاً آپ کے لیے ہے۔ یہ جو ہبہ والی ٹرم ہے نا، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ یقیناً ہمیں معلوم ہے ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو ان پر فرض کیا ہے تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، یہاں پہ چند احکامات ہیں کہ اگر ایک نکاح ہوتا ہے اور اس میں رخصتی نہیں ہوتی اور جو ہے وہ ڈیورس ہو جاتی ہے تو اس پہ عورت کے اوپر کوئی عدت نہیں، لیکن پھر بھی مرد کو کہا گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ دے دلا کے جو ہے نا اس کو فارغ کرے، کیونکہ اوبویسلی عورت کا نقصان ہوتا ہے۔ اور پھر نبی کی بیویوں کے بارے میں یہاں بتایا گیا اور ہمیں بھی یہ کرائٹیریا سمجھایا گیا کہ کون کون سے لوگ رشتے آپ کے محرم ہیں اور کون سے نامحرم ہیں، کن سے آپ کا نکاح جائز ہے اور کن سے جائز نہیں ہے۔ تو سارے احکامات مسلمان خواتین کے لیے بھی سیم ویسے ہی ہیں، اور لیکن ماں سوائے ہبہ والی ٹرم کے کہ وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی، باقی اس جو ہے نا آفر سے کوئی اور فائدہ اٹھا نہیں سکتا۔ آیت نمبر 51 ہے، آپ ان بیویوں میں سے جس کو چاہیں الگ کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے پاس ٹھکانہ دیں، اور جس کو آپ اپنے پاس طلب کریں ان میں سے جنہیں آپ نے الگ کر دیا تھا تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور وہ اس پر راضی رہیں گی جو بھی آپ ان سب کو دیں گے، اور جو بھی تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی علم والا، بہت بردبار ہے۔ رکوع نمبر 3 اور آخری آیت ہے، اس کے بعد اور عورتیں آپ پر حلال نہیں اور نہ ہی آپ ان کی جگہ دوسری بیویاں لا سکتے ہیں، اگرچہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے، سوائے ان لونڈیوں کے جن کے آپ مالک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔ اچھا، خواتین کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تھی نا وہ عدل کی شرط اللہ تعالیٰ نے ہٹا دی ہوئی تھی، لیکن دیگر انسانوں کے لیے یہ شرط اسی طرح ہے۔ رکوع کا موضوع ہے بے مثال تعلقات، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھر کر کون نبھا سکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا جو ہے وہ مقصد زندگی ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتے ہیں، مومنوں کو خوشخبری دیتے ہیں۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو برے انجام سے ڈراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں، کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہیں کرتے، اور کافروں منافقوں کے ستانے کی بھی وہ پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے اور وہ اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اور ناکام ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، جو برے انجام سے ڈرتے نہیں ہیں، جو اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ آئیے ہم نے ارادہ کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 4 ہے، پارہ نمبر 22 اور سورہ احزاب۔
آیت نمبر ہے 53۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو مگر جب کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، اس حال میں کہ تم اس کے لیے تیار ہونے کا انتظار نہ کرو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو اندر آ جاؤ۔ چنانچہ جب تم کھانا کھا چکو تم منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں دل لگانے والے نہ بنو۔ یقیناً یہ بات نبی کو ناگوار گزرتی ہے، پھر وہ تمہارا لحاظ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ اور جب تم ان ازواج سے کوئی چیز مانگو تو اس سے پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزہ تر ہے۔ اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو، یقیناً یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ، پس اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہمیں آداب سکھائے گئے ہیں کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر نہیں آنا، اور اتنی دیر تک نہیں بیٹھے رہنا کہ اگلا تنگ ہو کے کھانے شانے کا بندوبست کرنا شروع کر دے۔ اور یہ آیت جو ہے وہ آیات حجاب کے نام سے بھی منسوب ہے۔ یہ اس دن کا واقعہ ہے جس دن حضرت زینب اور رسول اللہ کا نکاح ہوا، تو سب لوگ جو ہیں وہ مبارکباد کے چکر میں آئے اور پھر بیٹھے رہے، جا ہی نہیں تھے رہے۔ اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میزبان ہیں، وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ مہمانوں کو اٹھ کے جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا نبی سے شرماتا ہے، لیکن میں نہیں حق بات کہنے سے شرماتا۔ تو یہاں سے دراصل ہمیں بھی کسی کے گھر آنے جانے کے آداب سکھائے گئے ہیں کہ ہم نے بھی کسی کے گھر جانا ہے تو وقت کی مناسبت جو ہے اس کو دیکھنا ہے کہ ہم کس وقت جا رہے ہیں، یا ہم بغیر اطلاع کے نہ جائیں، اور اگر جائیں تو پھر ان کو مصیبت نہ ڈالیں کہ وہ کھانے کا بندوبست کرنے لگ جائیں۔ پھر اس کے بعد آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ کہ نبی کے لیے صرف یہ ہے، باقی کسی کے لیے نہیں، کہ اللہ کے جب نبی اس دنیا سے چلے جائیں گے تو جو ان کی بیویاں ہیں ان سے کوئی اور نکاح نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو مومنوں کی ماں قرار دے دیا، اور ظاہر ہے ماؤں سے تو نکاح جائز نہیں۔ لیکن یہ بات باقی سب لوگوں کے لیے نہیں، کچھ احکامات ایسے ہیں جو خالصتاً رسول اللہ کے لیے نازل کیے گئے، اور کچھ احکامات ایسے ہیں جو تمام امت کے لیے نازل کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 55 ہے، ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں ان کے باپوں کے بارے میں، اور نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں، اور نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، اور نہ ان کے بھتیجوں کے بارے میں، اور نہ ان کے بھانجوں کے بارے میں، اور نہ اپنی عورتوں کے بارے میں، اور نہ اپنے غلاموں کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ اچھا، یہاں پہ پردے کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم جو ہے وہ پردہ اگر نہیں بھی ہے، جیسے والد کے ساتھ پردہ نہیں ہے، اور بیٹے کے ساتھ نہیں ہے، بھائی کے ساتھ، بھائی کے بیٹوں کے ساتھ، اور بہن کے بیٹوں کے ساتھ، اور اپنی جو کلوز خواتین ہیں ان کے ساتھ۔ اب یہ غلام کی جو بات ہوئی ہے نا، یہ وہ غلام نہیں ہے جو ہمارے گھروں میں ملازم ہے، ٹھیک ہے؟ غلام وہ ہوتا ہے جو بکا ہوا ہوتا ہے، جس کی اپنی کوئی عقل، سمجھ، سوچ، شعور کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنے ڈیسیژن خود نہیں لے پاتا، یہ غلامی ہے۔ تو اس غلام سے اگر عورت پردہ نہیں کرتی تو وہ اس کے لیے مطلب وہاں پہ تھوڑی گنجائش ہے۔ لیکن باقی ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے سگے بھائیوں کے بیٹوں اور سگی بہنوں کے بیٹوں سے بھی پردہ نہیں، لیکن شوہر کے بھائیوں کے بیٹوں اور شوہر کی بہنوں کے بیٹوں سے پردہ ہے، اسی طرح جس طرح شوہر کے بھائی سے پردہ ہے اور شوہر کے بہنوئی سے پردہ ہے۔ تو یہ لڑکی کے جو ہے خواتین کے میکے والی سائیڈ ہے جہاں پہ اس کے لیے اس کے محرم رشتے ہیں۔ اسی طرح جو شوہر ہیں، جو مرد حضرات ہیں، ان کا اپنی بہنوں کی بیٹیوں سے پردہ نہیں، اپنے بھائیوں کی بیٹیوں سے یعنی کہ جو بھتیجیاں ہیں ان سے پردہ نہیں، لیکن وائس ورثہ وہی جو ان کی سسٹر ان لاز ہیں اور جو ان کے بردر ان لا ہیں، ان کی بیوی کے بہن بھائی، وہاں سے ان کی بھانجیوں اور ان کی بھتیجیوں سے پردہ جو ہے وہ مرد کا ہے۔ تو ان رشتوں میں کافی باریکیاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باریکیوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ہر حکم میں، ہر بات میں حکمت ہے، کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں، اور یہ تمام احکامات انسان کی بھلائی اور اس کے فائدے کے لیے ہیں۔ جب کبھی ہم ڈیپتھ میں جا کے سوچیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سب چیزیں ہمارے حق میں اور ہمارے فائدے میں ہیں۔ آیت نمبر 56 ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر کثرت سے درود و سلام بھیجو۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت بھیجتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے 384 نمبر پر، اور قیامت کے دن وہ مجلس حسرت کرے گی جہاں پہ رسول اللہ کا ذکر نہیں ہوگا۔
آیت نمبر 57 ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں یقیناً ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیتیں دیتے ہیں اس کے بغیر ہی کہ وہ کچھ برا کریں تو بلا شبہ انہوں نے ایک بڑے بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے۔ رکوع نمبر 4 کا موضوع ہے مثالی گھرانے سے مسلمانوں کے تعلقات، اور مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہنا ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوتے، پردے کے پیچھے سے چیزیں مانگتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور رسول پر درود بھیجتے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو باتوں میں دل لگانے والے بن جاتے ہیں اور فضول میں جو ہے وہ گوسپس کرتے ہیں، اور ناکام ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ سیکھنا ہے اور ارادہ کرنا ہے کہ گھروں کے اندر داخلوں کے قوانین اور ضوابط کو سیکھنا ہے، سکھانا ہے، پابندی کرنی ہے اور اس کے لیے اپنے دل کو وسیع کرنا ہے۔ یہ بہت زیادہ لوگ اس چیز کو مائنڈ کرتے ہیں کہ ہم فلانے کے گھر جانا کو دل کر رہا ہے، اگلا ہمیں جو ہے وہ اتنی اسپیس نہیں دے رہا، وہ انوائٹ نہیں کرنا چاہ رہا، یہ وہ اپنے گھر بلانا نہیں چاہ رہا، تو لوگ زبردستی کسی کی اسپیس میں گھستے ہیں۔ اسلام نے نہیں اجازت دی زبردستی کسی کی اسپیس میں آپ آئیں۔ اگر کوئی نہیں بلانا چاہتا، اگر کوئی نہیں ملنا چاہتا تو یہ اس کا پرسنل میٹر ہے، آپ کیوں بار بار اس کو کہہ رہے ہیں؟ تو یہ بڑا پیارا دین ہے جس نے آپ کی پرائیویسی کو بھی قائم رکھا ہے، لیکن کچھ لوگ اس چیز کو بھی نیگیٹو لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیگیٹو بیہیویئر سے دور رکھے، آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر ہے 5 اور پارہ نمبر ہے 22 سورہ احزاب اور آیت نمبر ہے 59۔ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے آپ کہہ دیں اپنے اوپر اپنی چادر کا کچھ حصہ لٹکا لیں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، چنانچہ ستائی نہ جائیں، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انصار کی عورتوں پر اپنی رحمت کرے، جیسے ہی انہوں نے حکم سنا تو اپنے گھروں سے پردے اور اپنے بستروں کی چادریں اتار کے انہوں نے اپنے اوپر ڈال لی۔ اچھا، اس آیت کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو پردے کے احکامات ہیں نا، کیونکہ اللہ کے نبی کی بیویاں خاص تھیں تو یہ ان کے لیے آیا ہے۔ تو آپ اس آیت پہ غور کریں کہ اے نبی اپنی بیویوں، ٹھیک ہے، اب نبی کی بیویاں خاص ہو گئیں، اپنی بیٹیوں، اب یہ بیٹیوں کے لیے بھی آ گیا، اور مومنہ عورتوں۔ ہاں، اگر آپ مومنہ نہیں ہیں تو واقعی آپ اس حکم سے بری الذمہ ہیں، لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ مومنہ کا درجہ پائیں، آپ مومنہ بن جائیں، تو آپ ضرور اس حکم کو اپنے اوپر لاگو کریں گی اور کھلے دل سے کریں گی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 60 ہے، اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں افواہیں پھیلانے والے باز نہ آئے تو ہم آپ کو لازماً ان کے خلاف اٹھا کھڑا کریں گے، چنانچہ وہ اس شہر میں آپ کے ساتھ بہت ہی کم رہنے پائیں گے، پھٹکارے ہوئے ہیں، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح قتل کر دیے جائیں گے۔ یہی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ آیت نمبر 63 ہے، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور آپ کو کیا خبر شاید کہ قیامت قریب ہی ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ وہ کوئی حامی پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ جس دن ان کے چہرے آگ پر الٹائے پلٹائے جائیں گے، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے ہمارے رب یقیناً ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی ہے، چنانچہ انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے رب انہیں دوہرا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت بھیج دے۔ استغفر اللہ۔ ہم نے یہاں سے یہ بات سیکھنی ہے کہ ہم نے اندھی تقلید نہیں کرنی، ہم نے رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اپنے بڑوں کی اطاعت نہیں کرنی۔ ہاں، اگر ہمارے بڑے کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو سنت کے مطابق ہے تو بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم بڑوں کی بات مان رہے ہیں، ہم یہی کہیں گے کہ یہ ہمیں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ رسول اللہ کی بات ہے، ہم نے فالو پھر بھی رسول اللہ کی بات کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے اور ہمیں رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات سمجھ آ جائے اور ہم اس پر عمل کریں۔ اور رکوع کا موضوع ہے معاشرے کی پاکیزگی کے لیے کیے جانے والے اقدامات، اور مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو حجاب کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ناکام ہیں وہ لوگ جو افواہیں پھیلاتے ہیں، کفر کرتے ہیں، راستے سے بھٹک جاتے ہیں اور سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کرتے ہیں۔
ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے؟ انشاءاللہ تعالی حجاب کی پابندی کرنی ہے، اور اس کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا، اس کو اپنے رب کا حکم سمجھ کے کرنا ہے، اس کو یہ سمجھ کے کرنا ہے کہ میرے رب کو میں ایسے ہی پیاری لگتی ہوں۔ دیکھیے، جس سے ہم سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں نا، اور ہم چاہتے ہیں وہ ہم سے زیادہ پیار کرے، تو ہم اس جیسا بننا چاہتے ہیں۔ اس دنیا میں کون ایسی ہستی ہے جو رب سے بڑھ کے ہے؟ کس کی نظروں میں ہم آنا چاہتے ہیں؟ ہم تو صرف رب کی نظروں میں آنا چاہتے ہیں، رب کی نظروں میں بسنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم رب سے راضی ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی پیغامات ہیں، جو بھی احکامات ہیں، ان پر ہم نے کھلے دل سے خود سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے عمل کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک جو بات ہے وہ مرد حضرات سے بھی کہنا چاہوں گی۔ کچھ مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں جو خواتین کو پردہ جو ہے نا وہ فورسفلی کراتے ہیں، اور اس سے یا کوئی بھی احکامات ہے دین کا، نماز کے بارے میں بھی کچھ ہسبینڈ اپنی بیوی کو، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حضرت اسماعیل سے کہا تھا کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو اوبویسلی یہ ایک مرد کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی خواتین اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ لیکن طریقہ کار سیکھنا ہے، حکمت سیکھنی ہے۔ جب یہ انسانی فطرت ہے، جب ہم اس کے اوپر ہیوی ہو کر ایک رشتہ، ایک جو اپنی اسٹرانگنس دکھاتے ہوئے کہیں گے نا کہ تم نے پردہ بھی کرنا ہے، تم نے نماز ادا کرنی ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے مطلب وہ کرنا ہے، یعنی کہ سب اسلام کے احکامات، ذاتی احکامات نہیں وہ آدمی ڈال رہا، تو بحیثیت انسان سمجھتا ہے کہ وہ بھی سپیریئر ہے، یہ سامنے والا تھوڑی نا صرف سپیریئر ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو اور طرح سے حکمت سے کر لیں بات، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں نے جس کو حکمت عطا کی اس کو خیر کثیر عطا کی۔ آپ کبھی بھی اپنے گھر کی خواتین پر پردے کو امپوز نہیں کریں۔ آپ ان کو کہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میرا تو حکم ہی نہیں ہے۔ آپ کیوں کہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز پسند ہے کہ تم پردہ کر کے باہر نکلو کہ تمہیں کوئی دیکھے نا؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ عورت ایسے رہے گی اور مرد نگاہیں نیچی رکھے گا۔ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھو گی تو میں تم سے بات کروں گا؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے؟ ہمارے کہنے میں، ہمارے بتانے میں فرق ہے۔ تو حکمت کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے، محبت کے ساتھ دینی ہے، دین کے احکامات میں آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ آسانیاں جس چیز میں ہوں اور نرمی جس چیز میں ہو وہ اس کو خوبصورت کر دیتی ہے، زینت والا بنا دیتی ہے، اور جس چیز میں سختی ہو اور جس چیز میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے امپوز کیا گیا ہو تو وہ اس کو بدنما بنا دیتی ہے۔ تو ضرور لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں بانٹیے، دین کی دعوت دیجیے بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، ویسے جیسے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ دین کی دعوت دیتے ہوئے آپ کسی بھی رشتے کو دے رہے ہیں، وہ آپ کی بیوی ہے، وہ آپ کا شوہر ہے، اولاد ہے، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں یا سوسائٹی ہے، اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ ہم کسی کو مار کے، پھٹکار کے اور جو ہے زبردستی اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ پھر وہ ایک شوہر کا رشتہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو اور ایک بیوی اپنے شوہر کو کیوں نہ سکھا رہی ہو، ہم ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کی ذمہ داری ہماری نہیں۔ تو خدا را ہدایت کی ذمہ داریاں مت لیں، احسن طریقے سے محبت سے دین کا پیغام اللہ اور اس کے رسول کے مطابق جو ہے وہ پہنچا دیں۔ رکوع نمبر 6 ہے اور یہ سورہ احزاب کا لاسٹ رکوع ہے، آیت نمبر ہے 69۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان باتوں سے ان کی برات کر دی جو انہوں نے کی تھی، اور اللہ کے نزدیک وہ باعزت ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، سیدھی بات کیا کرو، وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، سیدھی بات کرو گے تو اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یقیناً اس نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ یقیناً ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین کے اوپر اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، یعنی کہ اس قرآن پاک کو، تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، وہ اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا، یقیناً وہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو امانت کی حفاظت نہ کرے، اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک بہت بڑی امانت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے آسمانوں اور زمین، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، وہ سب ڈر گئے کہ ہم یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، لیکن انسان ایسا بہادر ہے، اس نے کہا میں یہ ذمہ داری اٹھاؤں گا، کیونکہ اس کو نا بہت شوق ہے آگے آگے بڑھنے کا۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ بعد میں اٹھا تو لی، لیکن اب اس کا میں کروں کیا۔ آیت نمبر 73 ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دیں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ اللہ قبول فرمائیں۔ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ رکوع نمبر 6 کا موضوع ہے انسان جو راستہ اختیار کرتا ہے اس پر جزا و سزا ہے، اور مقصد زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ سے ڈر کر رہتے ہیں، سیدھی بات کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو رسولوں کو اذیت دیتے ہیں، جو ظالم ہیں، جو جاہل ہیں، جو منافق ہیں، جو مشرک ہیں۔ ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے؟ ایمان کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ امانت کو جو ہم نے اٹھا لیا نا بحیثیت انسان، اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کا فہم ہمیں عطا فرمائے، اور جو اس کو پڑھتے پڑھاتے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اس سے ہمیں درگزر فرما دے، معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ دین اسلام کے لیے کھول دے، اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار اور آنکھوں کا نور بنا دے، اور سورہ احزاب میں جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں با حیا، با پردہ مسلمان بنا دے، با عمل مسلمان بنا دے، ہمیں حلال اور حرام رشتوں کی تمیز سکھا دے اور اس پر عمل کرنا سکھا دے جو اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات ہیں، اور جو قرآن پاک کی ذمہ داری بحیثیت انسان نے اٹھائی ہے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کے پاک نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 22 ہے اور سورہ سبا کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورہ ہے، اس میں 54 آیات اور 6 رکوعات ہیں۔ پارے کا 7واں رکوع ہے اور سورہ کا پہلا رکوع ہے۔ آیت نمبر 1 ہے، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ وہی بہت بڑا دانا، بڑا باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہی بڑا رحم کرنے والا ہے، وہی بڑا بخشنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا انہوں نے کہا کہ قیامت ہم پر نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیں کیوں نہیں؟ قسم ہے میرے عالم الغیب رب کی، وہ تم پر ضرور آئے گی۔ اس سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں، اور نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ ذرے سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی، مگر ایک کھلی کتاب میں ہے۔ سورہ الحشر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنت والے اور دوزخ والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، اور جنت والے ہی کامیاب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دنیا میں کیے گئے چھوٹے سے چھوٹے اعمال یا چھوٹے سے چھوٹا گناہ یا چھوٹے سے چھوٹی نیکی بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زمین کا کوئی ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 4 ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزا دیں جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیکیاں کی ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور باوقار رزق ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کی انہی کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اور جن کو علم دیا گیا کہ وہ جانتے ہیں کہ جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جناب سے نازل کیا گیا ہے وہ قرآن حق ہے، جو نہایت ہی غالب، بڑے ہی قابل تعریف اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ آیت نمبر 7 ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کیا ہم تمہیں ایسا آدمی نہ بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم پوری طرح ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے تو یقیناً تم نئی تخلیق میں ہوگے۔ کیا اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے یا اس کو جنون ہے؟ بلکہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہی عذاب میں اور انتہا کی گمراہی میں ہیں۔ تو کیا انہوں نے اپنے آگے اور اپنے پیچھے سے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا؟ اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں زمین میں دھنسا دیں یا آسمان سے ٹکڑے ان پر گرا دیں،
یقیناً اس میں ہر اس بندے کے لیے ایک نشانی ہے جو رجوع کرنے والا ہے۔ رکوع کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا علم ذرے ذرے پر محیط ہے، اور مقصد زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرتے ہیں، اور ناکام ہیں وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ آئیے ہم ارادہ کریں کہ قرآن پاک کا علم سیکھنا ہے، یہی دراصل سیدھا راستہ ہے اور جو ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے کر جائے گا۔ رکوع نمبر 8 ہے اور آیت نمبر ہے 10۔ اور ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے فضل عطا کیا، اے پہاڑوں اس کے اور پرندوں کے ساتھ تسبیح کرو، ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ تم زرہیں بناؤ اور ہلکے ٹھیک انداز سے رکھو، اور آل داؤد سے کہا کہ تم سب اچھے کام کیا کرو، جو بھی تم عمل کرتے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اور سلمان کے لیے ہوا کو بھی، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی اور اس کی شام کی منزل بھی 1 مہینے کی، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرکشی کرتا ہے ہم اسے دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، وہ اس کے لیے تیار کر دیتے تھے جو وہ چاہتا تھا۔ عالیشان عمارتیں، مجسم تصویریں، حوض نما لگن اور جمی ہوئی دیگیں۔ اے آل داؤد شکر گزاری کے طور پر نیک عمل کرو، اور میرے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہیں۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا، کس چیز نے ان جنات کو ان کی موت کا پتہ نہیں دیا مگر اس گھن نے جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ چنانچہ جب سلیمان گر پڑا تو جنوں کو معلوم ہو گیا کہ اگر وہ غیب کو جانتے ہوتے تو ذلت کے اس عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اچھا، یہ جو دعویٰ کرتے ہیں جنات کہ ہمیں غیب کا علم ہے تو یہ سراسر غلط ہے۔ علم اتنا ہی کسی انسان کے پاس ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہو، اور یہ تمام جن اور یہ مخلوقات اللہ تعالیٰ نے سلمان کے تابع کی تھیں، اور جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے تو جنوں کو بالکل بھی نہیں پتا تھا۔ اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو وہ سب سے پہلے ان کی غلامی سے نکل کر آزاد ہوتے۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے۔ آیت نمبر ہے 15۔ سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن میں نشانی موجود تھی، دائیں اور بائیں 2 باغ تھے۔ اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر ہے اور رب ہے بخشنے والا۔ پھر بھی وہ منہ موڑ گئے، چنانچہ ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا، اور ان کے باغوں کو 2 ایسے باغوں میں بدل دیا جو بدمزہ پھلوں اور جھاؤ کے درختوں اور تھوڑی سی بیڑیوں والے تھے۔ ہم نے انہیں بدلہ دیا کہ انہوں نے ناشکری کی تھی، کیا ہم ناشکروں کے سوا بھی ایسا بدلہ دیتے ہیں؟ ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت عطا کی تھی باہم متصل بستیاں بنا دی تھیں۔ ہم نے ان میں سفر کی منزلیں مقرر کر دیں، ان میں رات اور دن امن کے ساتھ چلتے پھرتے رہو۔ بس انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہماری مسافتوں کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا، ہم نے انہیں فسانہ بنا کر رکھ دیا، ہم نے انہیں بالکل ہی تتر بتر کر دیا۔ یقیناً اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے بہت شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا، چنانچہ اہل ایمان کے گروہ کے سوا ان سب نے اس کا پیچھا کیا، اور ابلیس کا ان پر کوئی غلبہ نہ تھا مگر تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ ان میں سے آخرت پر کون ایمان رکھتا ہے اور اس نے شک میں کون مبتلا ہے، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ رکوع نمبر 8 کا موضوع ہے اقوام کی عروج و زوال میں شکر اور سرکشی کا کردار، یعنی کہ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید ادا کرتے ہیں، اور جو لوگ ناشکری کرتے ہیں تو سرکشی کرتے ہیں تو وہ عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ مقصد زندگی ہے کہ نیک اعمال صالح اعمال کرنے ہیں۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، شکر گزاری کے طور پر مزید نیک اعمال کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور ناکام ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرکشی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیتے ہیں، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، ناشکری کرنے والے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں
اور آخرت کی دن میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ رکوع نمبر 8 کو پڑھنے کے بعد ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات پر غور و فکر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا شکریہ کے طور پر مزید نیک اعمال کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 9 ہے اور آیت نمبر ہے 22۔ آپ کہہ دیں ذرا انہیں پکارو، تم نے اللہ کے سوا جنہیں معبود سمجھ رکھا ہے، وہ آسمان اور زمین میں ذرہ برابر کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ہی ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے۔ آیت نمبر 23 ہے، اور اس کے پاس کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی مگر جس کو وہ اجازت دے گا، حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جائے گی، وہ کہیں گے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ وہ کہیں گے حق، اور وہی بڑی شان والا سب سے بڑا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ، اور بے شک ہم ہدایت پر ہیں، یا تم یا ہم میں سے ایک کھلی گمراہی میں ہے۔ آپ کہہ دیں جو قصور ہم نے کیا ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور جو کام تم کرتے ہو اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ کہہ دیں ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان برحق فیصلہ کرے گا، اور وہی خوب فیصلہ کرنے والا، وہی سب جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ مجھے دکھاؤ جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک بنا رکھا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی زبردست حکمت والا ہے۔ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب ہوگا؟ آپ کہہ دیں تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے تم ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہو۔ رکوع نمبر 9 کا موضوع ہے کہ مشرکین پر اتمام حجت، اور مقصد زندگی کیا ہے کہ حق پر رہنا ہے انشاءاللہ۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو حق پر رہتے ہیں، خوشخبریاں دینے والے ہیں، انجام سے ڈرانے والے ہیں، اور فیصلے کے دن پر یقین رکھنے والے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی؟ جو لوگ قرآن پاک اور جو دین کے مخالف ہیں ان کو دلائل کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم نے ہر بات کو سمجھانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 10 ہے اور آیت نمبر ہے 31۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا ہم اس قرآن پر قطعاً ایمان نہ لائیں گے، اور نہ ہی اس پر جو اس سے پہلے ہے، اور کاش آپ دیکھیں جب ظالموں کو اپنے رب کے پاس کھڑا کیا گیا ہوگا، وہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے۔ جو لوگ بڑے بنتے تھے وہ کمزور سمجھے جانے والوں سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا، اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ آیت نمبر 33 ہے، اور جن لوگوں کو دبا کر رکھا گیا وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے بلکہ دن رات کی مکاری تھی جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کفر کریں اور اس کے ساتھ شریک بنائیں، اور وہ ندامت کو چھپائیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا ہم ان کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے، کیا انہیں ان اعمال کے سوا بھی بدلہ دیا جائے گا؟ ہم نے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا یقیناً ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ آپ کہہ دیں یقیناً میرا رب جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور وہ تنگ بھی کر دیتا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ رکوع نمبر 10 کا موضوع ہے کاش آپ مشرکین کا انجام دیکھ لیں، اور مقصد زندگی کیا ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لانا ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں، اور ناکام ہیں وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، اور وہ علم نہیں رکھتے۔ ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے انشاءاللہ رکوع نمبر 10 کو پڑھنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام کو دل سے ماننا ہے اور ہر حکم پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 کو دیکھتے ہیں اور آیت نمبر ہے 37۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسے نہیں ہیں جو تمہیں ہمارے کچھ بھی قریب کرتے ہوں، مگر جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ چنانچہ یہی لوگ ہیں
جن کے عمل کی بنا پر ان کی 2 گنی جزا ہے، اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں پرامن ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ جو کفر کر رہے ہیں، جو مذاق اڑاتے ہیں، جو اللہ والوں کا اور جو دین کے کام کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو شریعت کے قوانین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 38 میں، جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیں کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے بلا شبہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور وہی تنگ بھی کر دیتا ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو پس وہی اس کا بدلہ بھی دیتا ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر وہ فرشتوں سے کہے گا، کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، پاک ہے تیری ذات، ان کی بجائے آپ ہی ہمارے سرپرست ہیں، بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لانے والے تھے۔ چنانچہ آج تم میں سے کوئی نہ ایک دوسرے کے فائدے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی نقصان۔ ہم ان سے کہیں گے جنہوں نے ظلم کیا کہ اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے، اور جب ہماری واضح آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہی تو ہے جو تمہیں ان سے روک دینے کا ارادہ رکھتا ہے جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں یہ محض ایک من گھڑت جھوٹ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے سامنے یہ حق آیا تو انہوں نے کہا یہ محض ایک کھلا جادو ہے، اور ہم نے انہیں کوئی کتاب نہیں دی جسے وہ پڑھتے ہوں، ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، ان سے پہلوں نے بھی جھٹلا دیا، اور جو ہم نے انہیں دیا تھا یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، میری سزا کیسی تھی۔ رکوع نمبر 11 کا جو موضوع ہے قبولیت وحی کے راستے کی نفسیاتی رکاوٹیں ہیں، اور مقصد زندگی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، شیطان کی عبادت کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے اور حق کو باطل سے ملا دیتے ہیں۔ ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ قبولیت وحی کے راستے میں آنے والی نفسیاتی رکاوٹوں سے خود بھی نکلنا ہے اور انسانوں کو بھی نکالنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 ہے اور سورہ سبا کا یہ لاسٹ رکوع ہے، پارہ کا 12 رکوع ہے، آیت نمبر 46۔ آپ کہہ دیں میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا 2 اور ایک کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو کہ تمہارے ساتھی کو جنون نہیں ہے، وہ تو محض ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں خبردار کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیں میں نے تم سے جو اجر مانگا وہ تمہارا ہی ہے، میرا اجر صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ آپ کہہ دیں یقیناً میرا رب حق کے ساتھ نازل کرتا ہے، وہ پوشیدہ کو بھی خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 49 ہے۔ آپ کہہ دیں کہ حق آ گیا ہے اور باطل نہ آغاز کر سکتا ہے اور نہ ہی اعادہ کر سکتا ہے۔ آپ کہہ دیں اگر میں گمراہی پر ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی وجہ سے جو میرا رب میری طرف کرتا ہے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا قریب تر ہے۔ یعنی کہ جو بھی دنیا میں ہمارے پہ مصیبتیں وبال آتی ہیں نا وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں، اور جو بھی کچھ اچھا ہوتا ہے وہ رب کے فضل سے ہوتا ہے۔ آیت نمبر 51 ہے، اور کاش آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، بچ کر بھاگ نہ سکیں گے اور وہ قریب ہی سے پکڑے جائیں گے، اور کہیں گے ہم اس پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ دور کی جگہ سے ایمان پانا کہاں، اور حالانکہ اس سے پہلے وہ اس کا انکار کر چکے ہیں اور وہ بن دیکھے دور کی جگہ سے پھینکتے رہے ہیں، اور ان کے اور اس چیز کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی جس کی وہ تمنا کر رہے ہوں گے، جیسا کہ اس سے پہلے ان کے ہم مشربوں کے ساتھ کیا گیا، بلا شبہ وہ تردد امیز شک میں تھے۔ رکوع کا جو موضوع ہے وہ ہے دائمی اسلام میں کیا نقص ہے کہ تم جھٹلاتے ہو اسے، اور مقصد زندگی کیا ہے؟ ہدایت پہ ہونا ہے انشاءاللہ۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو ہدایت پا جاتے ہیں، ناکام ہیں وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں
اور جو دھوکے والے شک میں مبتلا ہیں اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ دین کی ایک ایک بات کو، ایک ایک حکم کو آزادی سے سوچ کر، مل کر، دماغ لڑا کر، قدر معلوم کر کے قبول کرنا ہے، سمینا و اطاعنا والے لوگوں میں شامل ہونا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ سبا کو پڑھتے ہوئے ہم سے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں ان کو اپنی رحمت سے درگزر فرما دے اور ہمیں معاف فرما دے، اور ہمیں سورہ سبا کا فہم عطا فرما دے اور اسے ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ پکا کر دے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کے پاک نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ الفاتر کا آغاز کرتے ہیں، مکی سورہ ہے، اس میں 45 آیات اور 5 رکوعات ہیں۔ پارہ نمبر 22 کا 13 رکوع ہے اور سورہ فاتر کا پہلا رکوع ہے۔ آیت نمبر 1 ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے، اور جو 2 3 اور 4 پروں والے ہیں، وہ مخلوق میں جو چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دیتا ہے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ روک دیتا ہے پھر اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا نہیں، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اے لوگو، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کرو۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین میں رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں سے بہکائے جا رہے ہو؟ اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بلا شبہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے لوگو، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، چنانچہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ ہی وہ بڑا دھوکے باز شیطان اللہ تعالیٰ کے متعلق تمہیں دھوکے میں ڈالے۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، چنانچہ تم اسے اپنا دشمن ہی بناؤ۔ یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ جہنم والوں میں سے ہو جائیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ رکوع نمبر 13 کا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ کہ دنیا کی زندگی دھوکے میں مبتلا کرتی ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھتے ہیں، کامیاب ہیں وہ لوگ جو شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو بہکاووں میں آ جاتے ہیں شیطان کے، جو رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، جو دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ آئیے ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو اپنی زندگی میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 14 ہے اور آیت نمبر ہے 8۔ کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو پھر وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو؟ پھر یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ چنانچہ آپ کی جان ان پر افسوس کر کے نہ رہ جاتی رہے، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ گمراہی اور ہدایت وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان کی کوشش ہے کہ وہ دعاؤں کے ذریعے جو ہے وہ ہدایت کو طلب کرے اللہ تعالیٰ سے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ آیت نمبر 9 ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک بے آباد علاقے کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتے ہیں۔ جی اٹھنا بھی ایسے ہی ہوگا۔ یعنی کہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے میں بنجر زمین پہ پودے اگا دیتا ہوں نا ہواؤں کے ذریعے، بیج دور دراز سے آ جاتے ہیں، اسی طرح میں مردوں کو بھی زندہ کر دوں گا قیامت کے دن۔ آیت نمبر 10 ہے، جو عزت کا ارادہ رکھتا ہے تو عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ کتنی اہم بات ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ عزت ہو، میرا مقام ہو، میرا غلبہ ہو، میری بات کی ویلیو ہو، میں بات کروں تو لوگ میری بات سنیں، میری بات کو اہمیت دیں، مجھے رسپیکٹ دیں۔
آج سوسائٹی میں جھگڑا اسی بات کا ہے کہ فلاں نے میری عزت نہیں کی، فلاں نے میری عزت نہیں کی. گھروں میں بھی اسی حوالے سے جھگڑے رہتے ہیں کہ کبھی ساس کہتی ہے بہو نے میری عزت نہیں کی، کبھی بہو کہتی ہے کہ ساس نے نہیں کی، کبھی داماد کہتے ہیں کہ سسر نے نہیں ہماری عزت کی، کہیں سسر کہتے ہیں کہ داماد نے نہیں کی. تو یہ آیت کتنی زیادہ پیاری ہے. جو کوئی عزت کا ارادہ رکھتا ہے تو عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو، شریعت کے قوانین کو تھام لے گا تو ظاہر ہے پھر وہ تمام امور کو سر انجام دے گا جس میں حقوق اللہ بھی آتے ہیں، حقوق العباد بھی آتے ہیں. تو اوبویسلی پھر عزت غلبہ جو ہے وہ اسی انسان کو ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے دین کو لے کے اٹھے گا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اسی کی جناب میں پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے. اور جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کی تدبیریں خود ہی غارت ہو کر رہیں گی. یعنی کہ جو لوگ بھی غلط سوچتے ہیں، کرتے ہیں، وہ خود ہی نقصان اٹھائیں گے، اور جو لوگ پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں اس کا فائدہ انہی کو ہوگا. آیت نمبر 11 ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑ بنائے، پھر کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور کسی عمر پانے والے کو عمر نہیں دی جاتی اور نہ کسی کی عمر میں کمی کی جاتی ہے مگر وہ ایک کتاب میں ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ پر یہ سب بہت آسان ہے. آیت نمبر 12 ہے، اور دو سمندر یکساں نہیں ہیں، یہ میٹھا اور لذیذ ہے جس کا پینا خوشگوار ہے اور یہ کھاڑی کڑوا ہے. اور تم ہر ایک سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور تم زیورات نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، اور تم اس میں سے پانی کو چیرنے والے جہاز دیکھتے ہو تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو. وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، سورج اور چاند کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، تمام ایک مقررہ مدت کے لیے چلے جا رہے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، بادشاہی اسی کی ہے، اور اس کے سوا جنہیں بھی تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں. اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر وہ سنیں گے بھی تو تمہیں جواب نہ دیں گے. لیکن ظاہر مردے ہیں، وہ کیا جواب دیں گے؟ بت. اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے اور وہ ایک باخبر کی مانند آپ کو کوئی بتا نہیں سکتا. رکوع کا موضوع ہے 14 رکوع کا کہ دلائل ایمان، اور مقصد زندگی کیا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے. کامیاب ہیں وہ لوگ جو ہدایت پر عمل کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. ناکام ہیں وہ لوگ جو برے عمل کو اچھا سمجھتے ہیں، جو گمراہ ہیں، جو بری تدبیریں کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ شرک سے پیچھے رہنا ہے، برے اعمال سے پیچھے رہنا ہے، بری تدبیروں سے پیچھے رہنا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا ہے. اور اس چیز کو سیکھنا ہے کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو قائم کر لے گا، یقیناً عزت اس کا مقدر بنے گی. رکوع نمبر 15 ہے اور آیت نمبر بھی 15 ہے. اے لوگو، تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے. اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، یہ اللہ تعالیٰ پر کچھ مشکل نہیں، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا شخص اپنے بوجھ کے لیے پکارے گا تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی اٹھایا نہ جائے گا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہوں. آپ صرف انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. اور جو شخص پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو یقیناً اپنے ہی لیے اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 19 میں، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی، نہ سایہ اور نہ دھوپ، اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سناتا ہے، اور آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. آپ تو بس ایک خبردار کر دینے والے ہیں. یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں خبردار کرنے والا گزرا ہے. اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا. ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن کتاب لائے تھے. پھر جن لوگوں نے نہ مانا انہیں میں نے آ پکڑا، کیسا ہوا میرا عذاب.
رکوع کا موضوع ہے ہدایت اور گمراہی کی حقیقت ایک نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ روشنی اور اندھیرا برابر نہیں، آنکھوں والا اور اندھا بھی برابر نہیں، سایہ اور دھوپ برابر نہیں، زندہ اور مردہ برابر نہیں، تو پھر ایک علم والا اور ایک جاہل برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ایک ایمان والا اور ایک بے ایمان برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچتے رہیے گا اس بات پر۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ کہ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرنا ہے، اور کامیاب ہیں وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، جو خبردار کرنے والے اور خوشخبریاں سنانے والے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو رسولوں کو جھٹلاتے ہیں۔ ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے؟ انشاءاللہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ پلٹنا ہمیشہ اللہ ہی کی طرف ہے، اور اپنے رب سے بن دیکھے ہم نے ڈرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے، پارے کا 22 پارہ ہے، اور سورہ فاطر کا رکوع نمبر 4 ہے، آیت نمبر ہے 27۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، چنانچہ ہم نے اس سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے ہیں، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ گھاٹیاں ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور ایسے ہی انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں میں بھی مختلف رنگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے، بڑا درگزر فرمانے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی برباد نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 30 ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر ان کو پورے کے پورے دیں اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دے۔ یقیناً وہ بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے۔ اور ہم نے آپ کو کتاب میں سے جو وحی کی ہے وہ حق ہے، اور اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر ہے، ان پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب فرمایا، چنانچہ ان میں سے کوئی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی میانہ رو ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشہ کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ یقیناً ہمارا رب بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا۔ اس میں نہ ہمیں کوئی مشقت لاحق ہوتی ہے اور نہ اس میں ہمیں کوئی تھکان لاحق ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان پر فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ جہنم کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہر ناشکرے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ رکوع کی لاسٹ آیت ہے 37، اور وہ اس میں چیخ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمیں نکال، ہم نیک عمل کریں گے اس کے برعکس جو ہم کیا کرتے تھے۔ کیا بھلا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا آ چکا تھا، چنانچہ چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ رکوع نمبر 16 کا موضوع ہے سب کچھ اللہ کے علم کے مطابق ہوتا ہے، اور مقصد زندگی کیا ہے کہ نیکیوں میں انشاءاللہ تعالی سبقت لے جانی ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے راستے میں کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے؟ ہر نیکی کے کام میں سبقت لے جانی ہے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا سچا وارث بننا ہے۔ پارہ نمبر 22 ہے، اور سورہ فاطر کا لاسٹ رکوع ہے، اور پارے کا 17 رکوع ہے۔ آیت نمبر ہے 38۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے، یقیناً وہ سینوں کی باتوں سے خوب باخبر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، پھر جو کوئی انکار کرے اس کا کفر اسی پر ہے، اور کافروں کا کفر ان کے رب کے ہاں غضب کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتا، اور کافروں کا کفر انہی کے نقصان کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتا۔ آپ کہہ دیں تمہارا کیا خیال ہے؟ اپنے جن شریکوں کو تم اللہ تعالیٰ کے ماں سوا پکارتے ہو مجھے بھی دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا، یا آسمانوں میں ان کا کیا حصہ ہے۔
یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس میں سے کسی دلیل پڑھیں، بلکہ ظالم ایک دوسرے سے دھوکے اور فریب کی باتوں کا وعدہ کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہے، وہ دونوں ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ دونوں ٹل جائیں تو اس کے بعد اللہ کے سوا ان دونوں کو کوئی تھام نہیں سکتا۔ یقیناً وہ بڑے تحمل والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تاکیدی قسمیں کھائی ہیں، اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تو وہ ہر امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ پھر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آیا تو اس نے ان کی نفرت کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیا۔ زمین میں خود کو بڑا سمجھنے اور بری تدبیر کرنے کی وجہ سے، اور بری تدبیر ہمیشہ تدبیر کرنے والوں ہی کو گھیرتی ہے، تو کیا وہ پہلی قوموں کے دستور ہی کا انتظار کرتے ہیں؟ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کے دستور کو بدلتا ہوا نہ پائیں گے، اللہ تعالیٰ کے دستور کو ٹالتا ہوا نہ پائیں گے۔ یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ پہلی اقوام کی طرح ان کو بھی تباہ کر دیا جائے، تو پھر یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئیں۔ آیت نمبر 44 ہے، کیا بھلا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ پھر وہ دیکھیں کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اور وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ اسے کوئی چیز عاجز کر دے، اور نہ ہی آسمانوں میں اور نہ زمین میں، یقیناً وہ ہمیشہ ہی بڑا جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی کمائی پر ہی پکڑتا تو سطح زمین پر کوئی جاندار بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے۔ چنانچہ جب ان کی مدت آ جائے گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ سے دیکھنے والا ہے۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے اعمال کی وجہ سے اس کو پکڑ لیتا نا تو اب تک زمین پہ ایک بھی انسان باقی نہ رہتا۔ اللہ تعالیٰ تو ڈھیل دے رہے ہیں اس مقررہ وقت تک کے لیے کہ تمہارے پاس وقت ہے اے انسان، تم سدھرنا چاہو، تم ہدایت لینا چاہو تو تم لے سکتے ہو۔ رکوع نمبر 17 کا موضوع ہے، وہ انسانی دلوں اور کائنات کے بھید جانتا ہے، اور مقصد زندگی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو زمین میں چل پھر کر طاقتور لوگوں کا انجام دیکھتے ہیں اور پھر اپنے اعمال کو بہتر کرتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں نا کہ پچھلی اقوام سے۔ اور ناکام ہیں وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، دھوکے کے وعدے کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، بری تدبیریں کرتے ہیں۔ آئیے ہم بھی کچھ سیکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلے لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل کرنی ہے اور اللہ کے دین کا کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ فاطر کو پڑھتے ہوئے ہم سے جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہے اس کو اپنی رحمت سے درگزر فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، اور سورہ فاطر کا جو ہے فہم ہمیں عطا فرما دے، ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اللہ کے پاک نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ یاسین کا آغاز کرتے ہیں، مکی سورہ ہے، اس میں 83 آیات ہیں اور 5 رکوعات ہیں۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، عزیز و رحیم کا نازل کردہ ہے، تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں جن کے باپ دادا کو خبردار نہ کیا گیا تھا، چنانچہ وہ غافل ہی ہیں۔ ان میں سے اکثر پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یقیناً ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، چنانچہ وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، لہٰذا وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، سو ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، پس وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ آیت نمبر 10 ہے، اور ان پر برابر ہے، ہاں آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ صرف اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے، چنانچہ اسے مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت سنا دیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی انسان نے نیکی کی دعوت دی ہے تو یہ دعوت اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور قیامت تک یہ ملٹی پلائی ہوتا رہے گا، اور اسی طرح کسی نے برائی کی دعوت دی ہے تو یہ بھی اس کے لیے قیامت تک وبال کا باعث بنے گا۔ مسلم کی روایت ہے 6804 نمبر پر۔ یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، اور ان کے آثار کو بھی، اور ہر چیز کو ہم نے کھلی کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے مرنے کے ساتھ اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ماں سوائے 3 اعمال کے۔
ایک علم نافع، عمل صالح، دوسرا صدقہ جاریہ اور تیسرا نیک اولاد۔ مسلم کی روایت ہے 4223 نمبر پر۔ رکوع کے اگر موضوع کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً رسولوں میں سے ہیں، اور مقصد زندگی کیا ہے؟ بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو لوگوں کو ان کے انجام سے خبردار کرتے ہیں، نصیحت کی پیروی کرتے ہیں اور رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو نصیحت کا اثر قبول نہیں کرتے اور ایمان نہیں لے کر آتے۔ ہم نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نصیحت کی پیروی کرنی ہے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پارہ نمبر 22 ہے، سورہ یاسین ہے اور آخری چند آیات ہے۔ آیت نمبر 13، اور ان کے لیے آپ بستی والوں کو مثال بنا دیں جب اس میں رسول آئے، جب ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے، پھر انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرے کے ساتھ انہیں تقویت دی، تو ان سب نے کہا یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا تم ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے، یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے تو بس صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ بستی والوں نے کہا یقیناً ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اور اگر تم لوگ باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے اور ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ ہے، کیا اتنی بات پر کہ تمہیں نصیحت کی گئی، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے دور مقام سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، یہ مرد مومن تھا جو ایمان لایا تھا، بن دیکھے جس نے رب کو مانا تھا۔ اس نے کہا میری قوم رسولوں کی پیروی کرو ان کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان آیات کا اگر ہم موضوع دیکھیں، ایمان اور کفر کے درمیان جو ہے وہ مقابلہ ہے، اور مقصد زندگی کیا ہے؟ رسولوں کی پیروی کرنی ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو صاف صاف اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، جو رسولوں کی پیروی کرتے ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ والوں کو سنگسار کر دینے کی دھمکیاں دیتے ہیں، حد سے گزر جانے والے ہیں۔ ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے؟ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پارہ نمبر 22 کو پڑھتے پڑھاتے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہوئیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں درگزر فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ اور پارہ نمبر 22 کا میسیج بھی یہی ہے کہ جب اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، جب دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں، جب گونگا اور بولنے والا برابر نہیں، جب بہرا اور سننے والا برابر نہیں، جب اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر عالم اور جاہل برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر جس شخص کے دل میں قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، جس کے پاس رب کی معرفت ہے، رسول اللہ پر ایمان ہے، وہ کیسے جو ہے کسی ایسے جاہل انسان کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو ان آیات پر غور و فکر کرتے رہیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، ہمیشہ مثبت رہیے، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں تقسیم کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسان بنا دے گا۔ دعا میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔